شمائل ترمذی کا آج باب نمبر 12 شروع کیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کا بیان ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، جس کا نقش بھی چاندی کا تھا۔ اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ تحریر تھے۔ آپ بطور مہر اسے استعمال فرماتے تھے اور اسے پہنتے بھی تھے، لیکن بیت الخلاء میں جاتے وقت اسے اتار دیتے تھے۔ مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات مثلاً سونا، لوہا، پیتل اور تانبا وغیرہ کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ انگوٹھی 4 ماشا چاندی کی ہونی چاہیے۔ احناف کے نزدیک سلطان وقت، قاضی یا مفتی کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ لوگ اسے مہر کے طور پر استعمال کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلاطین عصر کو دعوت اسلام دینے کے لیے ان کے نام مکتوبات استعمال کے لیے انگوٹھی تیار کروائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ انگوٹھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، بعد ازاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی اور کوشش بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشہ کے پتھر کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس کے ذریعے مہر لگوایا کرتے اور آپ اسے پہنتے نہیں تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو البشر کا اصل نام جعفر بن ابو وحشیہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی سے بنی ہوئی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی سے بنا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمی حکمرانوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اجمی صرف اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر بنوائی۔ آپ کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی کا منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، جس کا مقصد سلاطین وقت کے نام مکتوبات پر بطور مہر استعمال کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انگوٹھی بر وقت اور ضرورت کے تحت تیار کروائی تھی۔ بغیر ضرورت کی انگوٹھی پہننا خواہ جائز ہے، لیکن ترک افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی پہنتے نہیں تھے، جبکہ دوسری روایات سے اس کا پہننا ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح روایات میں تعارض ہوا۔ متعارض روایات تطبیق کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نہیں پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک مہر والی جو پہنتے نہیں تھے بلکہ بطور مہر استعمال کرتے تھے، دوسری جبکہ بغیر مہر کے تھی، وہ جو پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وقت نہیں پہنتے تھے۔ ایک روایت میں صراحت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی پہن کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اثناء نماز نظر انگوٹھی پر پڑ گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کا پہننا ترک فرما دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ چاندی کا تھا، اور دوسری روایت سے میں ہے کہ نگینہ حبشی رنگ کا تھا۔ اس طرح دونوں روایات میں تعارض ہوا۔ ان روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی ایک تھی یا 2۔ بعض علماء 2 انگوٹھیوں کے قائل ہیں، لہذا ان کے نزدیک تعارض باقی نہ رہا، کیونکہ دونوں انگوٹھیوں کے نگینے دونوں روایات سے ثابت ہو رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ کی انگوٹھی ایک تھی، تو ان کے ہاں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حبشی ہونے کا مطلب حبشی رنگ یا بنانے والا حبشی تھا یا حبشی طریقہ کا تھا۔
بہتر صورت یہ ہے کہ تعداد پر محمول کیا جائے، تعدد پر محمول کیا جائے، کیونکہ ایک انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تیار کروائی تھی اور دوسری خادم کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔